لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عزیز بھائیو اور دوستو، عمدۃ الاحکام کے درس میں ہم نے پچھلی مرتبہ مسواک کے متعلق احادیث پڑھی تھی، اور یہ احادیث جن کی تعداد 4 ہے جو اس باب میں ذکر کی گئی ہیں، یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مسواک کرنا مسنون ہے، مستحب ہے، خاص طور پر جب انسان نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ مسواک کر لے، اپنے منہ کو اچھی طرح سے صاف ستھرا کر لے مسواک کے ذریعے، تاکہ اس کے منہ میں اگر کوئی سمیل ہو، کوئی بو وغیرہ ہو تو وہ ختم ہو جائے، کیونکہ اس کو اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اسے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے، اللہ رب العزت کا ذکر بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے، تسبیحات بھی پڑھنی ہے. تو اس صورتحال میں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے منہ کو اچھی طرح صاف ستھرا اور پاک کر کے یہ نماز کا عمل شروع کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ہر وضو اور ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم تو نہیں دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ضرور تھی کہ آپ اس کا حکم دے دیں. ہاں، صرف اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے مشقت کا باعث نہ بن جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے لیے بڑے مشفق اور بڑے مہربان تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کا حکم نہیں دیا. لیکن آپ کی جو خواہش تھی یہ حکم صادر کرنے کی، یہ جو آپ کی خواہش تھی، یہ خواہش اس بات کی دلیل ہے کہ کم از کم ہر وضو اور ہر نماز کے وقت مسواک کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسواک کا اہتمام کرتے تھے کہ آپ کے جو زندگی کے آخری لمحات تھے ان لمحات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک استعمال کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. خاص طور پر جب رات کی نیند کے بعد اٹھیں تو چونکہ رات کی نیند کے دوران منہ میں سمیل پیدا ہو جاتی ہے، بو سی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو پاک کرنے کے لیے مسواک ضرور کرنا چاہیے. اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہوں تو اس کے لیے، اور اگر آپ رات کی تہجد کی نماز نہیں پڑھتے اور فجر کی نماز کے وقت آپ بیدار ہوتے ہیں اور فجر کی نماز آپ کو پڑھنی ہے تو پھر اس کے لیے بہرحال ضرور اس کے اہتمام کرنا چاہیے. یہ پچھلے باب کا خلاصہ ہے. آج ہم نے جو نیا باب شروع کرنا ہے وہ ہے باب المسح علی الخفین، موضوع پر مسح کرنے کا بیان. تو سب سے پہلے ہم یہ باب پڑھتے ہیں، اور وقت ملا تو اس سے اگلا باب بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت کم ساتھی ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ کتاب ہے. میں نے پہلے بھی کئی بار گزارش کی تھی آپ حضرات سے کہ جنہوں نے یہ کتاب حاصل کر لی ہے وہ یہ کتاب ضرور لایا کریں، اور جب میں کسی حدیث کو پڑھوں تو اس کا تلفظ مجھ سے سنیں کہ میں کس طرح حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں، اور پھر حدیث کا ترجمہ میں کس طرح کرتا ہوں. ایک ایک لفظ کا ترجمہ معلوم ہوتا ہے، پھر میں حدیث کی تشریح کس طرح سے کرتا ہوں، پھر میں حدیث سے جو مسائل اخذ کرتا ہوں، کسی بھی حدیث سے میں مسائل بتاتا ہوں آپ کو کہ اس مسئلے میں، اس حدیث میں یہ مسئلہ ہے اور اس حدیث میں یہ حکم ہے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے استنباط کرنے کا، مسائل نکالنے کا. احادیث سے مسائل نکالنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو اہل علم سے سیکھا جاتا ہے. ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے اور اپنے علماء کرام سے سیکھا، تو اسی طریقے کے مطابق ہم آپ کے سامنے احادیث پڑھتے بھی ہیں، ترجمہ بھی کرتے ہیں، احادیث کی تشریح بھی کرتے ہیں، اور احادیث کے متعلق جو مسائل ہوتے ہیں وہ مسائل بیان کرتے ہیں. اور در حقیقت میں اس کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتا ہوں. در حقیقت مسائل وہی ہیں جو کہ ہم کتاب و سنت سے لیتے ہیں. در حقیقت مسائل وہی ہیں جو ہم کتاب و سنت سے لیتے ہیں، ورنہ لوگوں کی آراء پر مبنی جو مسائل ہوتے ہیں، لوگوں کی آراء پر مبنی جو مسائل ہوتے ہیں،
چاہے وہ لوگ ائمہ ہوں، چاہے وہ بزرگان دین ہوں، چاہے وہ علماء کرام ہوں، کسی کی ذاتی رائے پر مبنی اگر کوئی مسئلہ ہو یا کسی خاص مسلک پر مبنی کوئی مسئلہ ہو تو شریعت کے اندر اس مسئلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، شریعت میں اس مسئلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل اہمیت کس بات کی ہے کہ آپ کتاب اللہ کو سامنے رکھیں اور سنت رسول کو سامنے رکھیں، حدیث رسول کو اور آپ کے ارشاد گرامی کو سامنے رکھیں، اور اس سے آپ مسئلے نکالیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے اور اس حدیث نبوی سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم نے جو حدیث مسواک کے متعلق پڑھی، ہم نے کہا تھا کہ پچھلے درس میں، اور آج بھی میں نے اشارہ کر دیا کہ یہ جتنی احادیث ہیں ان سے ایک مسئلہ جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مسواک کرنا مستحب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے، اور خاص طور پر جب نماز پڑھنی ہو، وضو کرنا ہو، تہجد کی نماز پڑھنی ہو یا فجر کی نماز، اسی طرح تلاوت قرآن مجید کرنی ہو، تو بعض مواقع پر مسواک کرنے کی خصوصی طور پر تاکید کی گئی ہے۔ یہ مسائل ہم نے کہاں سے لیے ہیں؟ یہ ہم نے احادیث سے اخذ کیے ہیں، احادیث سے ہم نے لیے ہیں۔ تو یہ ایک خاص انداز ہوتا ہے جس کو فقہ الحدیث کہا جاتا ہے، جس کو فقہ الحدیث کہتے ہیں، حدیث کی فقہ۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ تو فقہ نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں ہم فقہ مانتے ہیں، لیکن ہم کون سی فقہ مانتے ہیں؟ ہم اس فقہ کو مانتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول پر مبنی ہوتی ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول سے جو اخذ کی جاتی ہے، جو وہاں سے لی جاتی ہے، اس فقہ کو ہم مانتے ہیں اور اس کو ہم سر آنکھوں پر اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ آپ میں سے جن احباب نے کتابیں لی ہیں تو وہ اپنے ساتھ یہ کتابیں لایا کریں، اور جو انداز ہوتا ہے پڑھنے کا پڑھانے کا، وہ اس انداز سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ کتابیں تو بہت ساری آئی ہیں لیکن یہاں لے کر جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر وہ حضرات جنہوں نے کتابیں لی ہیں، شاید یہ وہ حضرات ہیں کہ جو حدیث کے درس میں آتے ہی نہیں، کتابیں لے لیں اور پھر وہ حدیث کے درس میں آتے ہی نہیں۔ حالانکہ ہم نے شروع میں اعلان کیا تھا کہ یہ کتابیں ہم ان حضرات کو دیں گے کہ جو ریگولر مسلسل اس حدیث کی کلاس کو اٹینڈ کریں گے تو ہم ان کو کتابیں دیں گے۔ بہرحال کئی لوگوں نے شاید لے لیں لیکن وہ حدیث کی کلاس کو اٹینڈ نہیں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں حدیث کی کتابیں یہ جو ہیں ہم نے مزید منگوائی ہیں۔ ابھی پچھلے جمعہ کو آنی تھی کتابیں، لیکن وہ صاحب جن کو آنا تھا تو وہ کسی مجبوری کی بنا پر نہ آ سکے، ان کی فلائٹ مس ہو گئی، اور پھر وہ پرسوں شاید ان کو آنا تھا، پرسوں بھی نہ آ سکے، اور شاید آج آ جائیں۔ المہم ان کے ہاتھ کچھ کتابیں آنے والی ہیں۔ ایک اور ساتھی کے بھی ہم نے ذمہ لگایا ہے، کتابیں منگوانے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یکجا یعنی بہت زیادہ مقدار میں یہ کتابیں منگوائی بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ اگر یہاں آئیں گی اتنی زیادہ مقدار میں کتابیں تو ایئرپورٹ پر جو ہے وہ بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے اور سوال و جواب کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہم تھوڑی تھوڑی کر کے منگوا رہے ہیں ساتھیوں کے ذریعے، جو بھی آ رہا ہے تو اس کے ہاتھ ہم منگواتے ہیں۔ انشاءاللہ کتابیں آ جائیں گی۔ جو حضرات ریگولر اس کلاس کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کو انشاءاللہ کتابیں ضرور ملیں گی۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ عن المغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فی سفر، ایک سفر میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ فأہویت، اب اپنا جو واقعہ ان کا پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں فأہویت، میں نیچے جھکا، میں اہوا کا معنی ہے، اہویت کا معنی ہے میں نیچے کی طرف جھکا۔ کس لیے؟ لأنزع خفیہ، کہ تاکہ اتار لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزوں کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پہنے ہوئے تھے، آپ نے جب وضو شروع کیا تو وضو کے دوران میں نیچے کو جھکا تاکہ میں آپ کے موزوں کو اتار دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا تھا
کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پاؤں دھونے ہیں تو پاؤں دھونے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کے موزے اتار دیے جاتے، تو اس لیے میں نیچے کو جھکا، احویت، میں نیچے کی طرف جھکا، لانزع خفی، تاکہ میں آپ کے موضوع کو اتار دوں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعہما، چھوڑ دو ان کو۔ دع کا معنی کیا ہے؟ ان کو چھوڑ دو، حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اترکہما، دعہما، ان موضوع کو چھوڑ دو، یعنی جس حالت میں یہ ہے ان کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فإنی، کیونکہ میں نے، ادخلتہما، میں نے یہ موزے پہنے تھے، طاہرتین، اس وقت جب کہ یہ میرے دونوں پاؤں پاک تھے۔ ادخلتہما، میں نے ان دونوں پاؤں کو ان موضوع کے اندر داخل کیا تھا۔ کس طرح؟ حالت کیا تھی؟ طاہرتین، کہ یہ دونوں پاؤں میرے پاک تھے، مطلب میں باوضو تھا، اس وقت میں باوضو تھا، وضو کی حالت میں، مکمل طہارت کی حالت میں میں نے ان دونوں پاؤں کو ان موضوع کے اندر داخل کیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ فمسح علیہما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں موضوع پر مسح کر لیا، ان دونوں موضوع پر مسح کر لیا۔ اب دیکھیں یہ جو حدیث ہے، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث عمدۃ الاحکام کی احادیث میں سے ایک حدیث ہے۔ عمدۃ الاحکام جو اس کتاب کا نام ہے، عمدۃ الاحکام، اس کتاب کے اندر جو احادیث ذکر کی گئی ہیں انہی میں سے ایک حدیث یہ ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ اور آپ کو میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ اس کتاب کے اندر جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں، جن کو محدثین کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ متفق علیہ، متفق علیہ، یعنی جن کی صحت پر اتفاق کیا گیا ہے، کس کی طرف سے؟ امام بخاری اور امام مسلم کی طرف سے۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اتفاق کیا ہے اس حدیث کی روایت کرنے پر اور اس حدیث کی صحت کرنے پر، صحت پر۔ تو یہ حدیث بلا شبہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے ہمیں جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اس سے ہمیں جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، اور موضوع کے لیے جو لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے خفین۔ خف کا جو مانس ہے وہ خفین ہے، یعنی خف ایک موضع کو کہتے ہیں اور خفین دو موضوع کو کہتے ہیں۔ جس طرح جوربین کا لفظ ہے، جورب ایک جراب کو کہتے ہیں اور جوربین دو جرابوں کو کہتے ہیں۔ تو خفین سے مراد وہ موضع ہیں کہ جو جلد سے بنے ہوئے ہوں۔ اس دور میں اور آج بھی جلد سے بنے ہوئے موزے ملتے ہیں، اور وہ موزے عام طور پر لوگ پہنتے بھی ہیں۔ تو جلد سے بنے ہوئے موزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے وضو شروع کیا، جب آپ نے سر کا مسح کر لیا، اس کے بعد اب چونکہ پاؤں دھونے کی باری تھی تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے تھے، آپ کو وضو کرا رہے تھے، کہ آپ کیا کرتے تھے؟ اپنے وضو والے برتن سے پانی انڈیلتے تھے، وضو والے برتن سے پانی انڈیلتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے۔ تو جب پاؤں دھونے کا موقع آیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ پاؤں کی طرف جھکے تاکہ آپ کے موزے اتار دیں، کیونکہ ان کا نظریہ یہی تھا کہ ظاہر ہے کہ پاؤں کو دھونا ہے تو پاؤں کو دھونے کے لیے موزے اتارنا ضروری ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ نہیں، چھوڑ دو ان موضوع کو اسی حالت میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر مسح کیا، اور وجہ کیا بیان کی؟ وجہ یہ بیان کی کہ میں نے جب یہ موزے پہنے تھے اس وقت میں مکمل طہارت کی حالت میں تھا، مکمل طہارت کی حالت میں، کہ میں باوضو تھا، طاہر تھا، پاک تھا، اس لیے اب میں ان پر مسح کر سکتا ہوں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ مسح کیا۔ مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا، لیکن شرط کیا ہے؟ بنیادی شرط یہ ہے جو اسی حدیث کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ موزے پہنے اس وقت آپ باوضو ہوں، اس وقت آپ مکمل طہارت کی حالت میں ہوں، مکمل طہارت، کہ آپ مکمل طور پر وضو کر چکے ہوں، اس کے بعد آپ نے موزے پہنے ہوں، اور پھر اس کے بعد جب آپ نے پھر سے وضو کرنا ہو تو اب آپ وضو کے دوران اپنے موضوع پر مسح کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ فجر کے وقت اٹھے، فجر کا آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے موزے پہن لیے، پھر آپ نماز پڑھنے چلے گئے،
یہ تو آپ نے وضو کیا جس میں آپ نے پاؤں دھوئے تھے، پھر آپ نے موزے پہنی اور جا کے نماز پڑھ لی آپ نے، اس کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت پیش نہیں ہے حتیٰ کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ ظہر کے وقت اس دوران آپ ہو سکتے کئی بار ٹوائلٹ میں گئے ہوں اپنی حاجت کے لیے، آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہوگا، اب آپ نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ ظہر کی نماز کے لیے وضو کرتے وقت آپ باقی وضو اسی طرح کریں گے، لیکن اپنے پاؤں پر جو کہ آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں تو ان موضوع پر مسح کر سکتے ہیں، ان موضوع پر مسح کر سکتے ہیں۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث کا جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی واضح ہو جائے، وہ یہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنے کی جو حدیث ابھی آپ نے پڑھی ہے، یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو محدثین کی اصطلاح میں متواتر حدیث کہا جاتا ہے۔ متواتر حدیث، متواتر حدیث کون سی ہوتی ہے؟ متواتر حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کو روایت کرنے والے راوی بہت زیادہ تعداد میں ہوں، کثیر تعداد میں ہوں، اور ایسی کئی احادیث ہیں کہ جن کو روایت کرنے والے بہت سارے صحابہ کرام ہیں، اور ان کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین، اور ان کے بعد جو سند میں دیگر طبقات ہوتے ہیں راویوں کے، ان تمام طبقات میں روایت کرنے والے جو راوی ہوتے ہیں وہ بے شمار ہوتے ہیں، کثیر تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو وہ حدیث جس کو روایت کرنے والے راوی کثیر تعداد میں ہوں، اور کثیر تعداد بھی کتنی؟ کثیر تعداد بھی اتنی، ذرا بات توجہ سے سنیں، کثیر تعداد بھی اتنی ہو راویوں کی کہ ان سب کا جھوٹ کے اوپر اتفاق کرنا ناممکن ہو، یعنی ایسا نہ ہو سکے، ایسا ناممکن ہو کہ اتنے سارے لوگ جو اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے کسی غلط اور کسی ضعیف اور کسی موضوع حدیث پر جمع ہو جائیں، اس کو روایت کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو تواتر کی اصل تعریف بھی یہی ہے کہ وہ حدیث جس کو روایت کرنے والے راوی کثیر تعداد میں ہوں، اس قدر کثیر تعداد میں ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو، جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو۔ تو ان متواتر احادیث میں سے ایک حدیث یہ حدیث بھی ہے جو کہ موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے ہے، اور صحت کے اعتبار سے وہ حدیث جس کو روایت کرنے والے راوی جو ہیں وہ تواتر کی حد تک پہنچتے ہوں، صحت کے لحاظ سے وہ حدیث اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے، وہ حدیث اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں، ایک حدیث جو کہ عام طور پر آپ سنتے ہیں، کئی بار آپ نے پڑھی بھی ہوگی، اور ہم نے اس کتاب کے شروع میں بھی سب سے پہلی جو حدیث پڑھی تھی وہ حدیث کون سی تھی؟ سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، مشہور حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن یہ حدیث متواتر حدیث نہیں ہے، یہ حدیث متواتر نہیں ہے۔ کیوں متواتر نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے جو صحابی ہیں وہ ایک ہی ہیں، اور وہ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک ہی صحابی، واحد صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کیا، انما الاعمال بالنیات کو۔ ہاں، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو راوی ہیں، ان بعض جو طبقات ہیں، ان طبقات کے اندر راویوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن یہ جو پہلا طبقہ ہے، اس سند کا پہلا طبقہ ہے صحابی کا، اس پہلے طبقے میں ایک ہی راوی ہے، لہذا اس حدیث کو متواتر نہیں کہہ سکتے۔ متواتر حدیث وہی ہوگی کہ جس کی سند کے تمام طبقات میں، طبقہ صحابہ کرام کا ہو، تابعین کا ہو، تبع تابعین کا ہو، حتیٰ کہ جو اس کتاب کے مصنف ہیں، مصنف کے شیخ تک، یعنی امام بخاری مثلا، امام بخاری کے جو شیخ ہیں، اس طبقے تک جتنے بھی طبقات ہیں، ان تمام طبقات میں روایت کرنے والے راویوں کی تعداد کثیر ہو، ان کی تعداد بہت زیادہ ہو، تب وہ حدیث متواتر ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس حدیث کو روایت کرنے والے راوی کثیر تعداد میں ہوں، اور وہ بھی سند کے ہر طبقے میں، یقیناً وہ کسی صحیح ترین حدیث پر ہی جمع ہو سکتے ہیں اس کو روایت کرنے کے لیے، ورنہ حدیث اگر ضعیف ہو تو اس کو روایت کرنے والے راوی زیادہ نہیں ہوا کرتے ہیں، کثیر تعداد میں نہیں ہوا کرتے ہیں۔ المہم یہ ہے کہ جو احادیث متواتر ہیں، ان متواتر احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے۔ متواتر سے ہمیں جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے متواتر حدیث سے، وہ یہ ہے کہ یہ نہایت ہی پختہ اور ثقہ حدیث ہے، اور ایسی حدیث ہے کہ جس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد اور یقین کیا جا سکتا ہے،
اور یہ وہ حدیث ہے کہ جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے کیونکہ متواتر ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ اس حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پہن رکھے تھے اور آپ نے موزوں پر مسح کیا، اور میں نے اس کی پہلے ہی وضاحت کر دی کہ خفین کا جو لفظ ہے یہ جلد سے بنے ہوئے موزوں کو کہتے ہیں۔ جہاں تک یہ جو ہم جو آج کل پہنتے ہیں ساکس یا جرابیں، یہ کپڑے کی بنی ہوئی جو جرابیں ہوتی ہیں، ان کے تعلق سے شریعت میں کیا مسئلہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں پر موضوع پر مسح کرنا ثابت ہے اور وہ بھی متواتر حدیث کے ساتھ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جرابوں پر مسح کرنا بھی ثابت ہے۔ یہی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن ابو داود میں ایک حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الجوربین، مسح علی الجوربین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا جرابوں پر۔ یہاں خفین کا لفظ ہے اور یہ متواتر حدیث، لیکن ابو داؤد کے اندر یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جرابوں پر مسح کیا۔ اس سے ثابت، اور وہ حدیث بھی صحیح ہے، سند کے اعتبار سے وہ حدیث بھی صحیح ہے، لہذا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جرابوں پر جو کہ کپڑے کی بنی ہوتی ہیں، یہ جو ساکس ہم عام طور پر پہنتے ہیں، ان پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ آپ کو یہ بھی سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد جو ہے، کثیر تعداد وہ جرابیں ہی پہنتی تھی اور وہ لوگ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے، لہذا جرابوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ تاہم ایک بات بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ موزے ہوں یا جرابیں ہوں، ان پر مسح کرنے کی ایک بنیادی شرط وہ ہے جو اس حدیث میں ذکر کر دی گئی ہے کہ آپ نے جب جرابیں پہنی ہوں یا موزے پہنے ہوں، آپ نے اس حالت میں پہنے ہوں کہ آپ باوضو ہوں، ورنہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے وہ جرابیں پہن لیتا ہے یا موزے پہن لیتا ہے، وضو کی حالت میں نہیں ہے، تو اس کے بعد جب وہ وضو کرنا چاہے گا تو وہ ان جرابوں پر یا ان موزوں پر مسح نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بنیادی شرط ہے۔ دوسری شرط ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو جرابیں آپ پہنیں وہ کم از کم اتنی ہوں کہ جو پاؤں کے اس حصے کو کور کیے ہوئے ہوں، پاؤں کے اس حصے کو ان جرابوں نے ڈھانپا ہوا ہو کہ جس حصے کو وضو کے دوران دھونا ضروری ہے۔ اور وہ کتنا حصہ ہے جس کو دھونا ضروری ہے؟ ہاں جی، ٹخنوں تک، ٹخنوں سمیت وضو کو دھونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جرابیں کم از کم اتنی ہوں کہ جنہوں نے پورے پاؤں کو کور کیا ہوا ہو اور وہ ٹخنوں سے اوپر تک ہوں، ٹخنے بھی کور ہو چکے ہوں، تو اس طرح کی جو جرابیں ہوں گی ان جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر وہ جرابیں جو ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہوں یا وہ موزے جو ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہوں، ٹخنے جو ہیں وہ انکورڈ ہیں، وہ ڈھکے ہوئے نہیں ہیں، تو یقیناً ان موضوع پر یا ان جرابوں پر مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوسری شرط ہے اور یہ بڑی اہم شرط ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ ہاں جی جی، آپ نے کہا کہ اگر فجر کا وضو ہو اور اگر وضو ٹوٹ جائے تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ جرابوں پہ جو ہے وہ مسح کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، اگلی حدیث اسی حوالے سے ہے، حضرت پڑھ لیں حدیث، وہ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا۔ عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ كنت مع النبی، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فبال، تو آپ نے پیشاب کیا، اپنی حاجت پوری کی آپ نے، فبال، بال کا لفظ یہ بول سے ہے، اس کا معنی پیشاب ہے، کہ آپ نے پیشاب کی، حاجت پوری کی، وتوضأ، اور آپ نے وضو کیا، ومسح على خفيه، اور آپ نے مسح کیا اپنے موضوع پر۔ آپ نے پہلے پیشاب کیا، پھر آپ نے وضو کیا، اور اسی وضو کے دوران آپ نے اپنے موضوع پر مسح کیا۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب آپ نے وضو کی حالت میں موزے یا جرابیں پہن لیے، اس کے بعد آپ نے پیشاب کیا یا آپ حاجت کے لیے گئے، آپ کی ہوا خارج ہوگی، کسی بھی طریقے سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب اس کے بعد جب آپ دوبارہ وضو کریں گے
تو اس وضو کے دوران آپ اپنی جرابوں اور ان موضوع پر مسح کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اور کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ادھر سے کوئی جواب نہیں آ رہا. مسح کر سکتے ہیں. میں یہ سوال آپ سے کر کے اصل میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بعض حضرات کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کو اونگ آ رہی ہے، تو آپ کو جگانا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کیا کہ آپ حاجت کے لیے گئے، پھر آپ نے وضو کیا اور اسی وضو میں آپ نے اپنے موضوع پر مسح کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وضو ٹوٹنے کے بعد جب آپ وضو کریں گے تو اس میں آپ مسح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر یہ دو حدیثیں ہیں اس باب کے اندر، یہ صرف 2 حدیثیں ذکر کی گئی ہیں، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو ہیں اس باب میں یہی 2 حدیثیں ہی ہیں، ورنہ ان مسح الخفین یعنی موضوع یا جرابوں پر مسح کرنے کے تعلق سے کچھ اور احادیث بھی ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تو نہیں ہیں لیکن حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہیں. ان احادیث سے ہمیں جو مسائل معلوم ہوتے ہیں وہ آپ کو مسائل تکمیل فائدہ کے لیے، صرف اکمال فائدہ کے لیے میں آپ کو وہ مسائل بھی بتلا دیتا ہوں جو کہ دیگر حدیثوں سے معلوم ہوتے ہیں. ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسح کی مدت کتنی ہے، مسح کرنے کی مدت کتنی ہے. مسح کرنے کی مدت جو ہمیں احادیث نبویہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان مقیم ہو تو حالت اقامت میں وہ 24 گھنٹے 1 دن اور 1 رات تک وہ مسح کر سکتا ہے، اور اگر وہ مسافر ہو تو سفر کی حالت میں وہ 72 گھنٹے یعنی 3 دن اور 3 راتوں تک وہ اپنے ان موضوع اور ان جرابوں پر مسح کر سکتا ہے. یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں موجود ہے. آپ نے اس کی تحدید کر دی، آپ نے اس کی تعیین کر دی، متعین کر دیا آپ نے کہ اتنی مدت ہے جس میں آپ مسح کر سکتے ہیں، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں. لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ یہ جو مدت ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ جیسے ہی آپ نے وضو کیا اور اس کے بعد آپ نے موزے پہن لیے یا آپ نے جرابیں پہن لی، جیسے ہی آپ موزے یا جرابیں پہنیں گے اسی وقت سے یہ 24 گھنٹے کی مدت شروع ہو جائے گی، یا اس کے بعد جب آپ پہلی مرتبہ مسح کریں گے تو وہاں سے یہ مدت سٹارٹ ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے ہاں جی، پہلی بار جب مسح کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے وضو سے، یعنی جیسے ہی موزے آپ نے پہنے یا آپ نے جیسے ہی جرابیں پہنی تو اسی وقت سے مدت کا آغاز ہو جائے گا. آپ یہ کہتے ہیں؟ آپ یہ دائیں طرف کے حضرات یہ جواب دے رہے ہیں ہاں جی. اچھا، اور آپ حضرات کیا کہتے ہیں جی؟ مجھے لگتا ہے کہ ادھر اور ادھر کے لوگوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے اپوزٹ رائے دینی ہے، ایک دوسرے کے بالمقابل. تو جو جواب یہ بائیں طرف سے آیا ہے وہ جواب درست ہے، اور یہ دائیں طرف سے جو جواب ہے وہ درست نہیں ہے. صحیح جواب یہ ہے کہ پہلے مسح سے مدت کا آغاز ہوگا، مدت سٹارٹ ہوگی. جس طرح میں نے پہلے بھی مثال دی آپ کو کہ آپ نے فجر کی نماز کے وقت موزے پہنے، ٹھیک ہے، جرابیں پہن لیا آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی. پھر آپ کو وضو کی ضرورت پیش آئی جب آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی تھی. ظہر کے وقت آپ نے پہلی مرتبہ مسح کیا، ٹھیک ہے. اب اس دن کی ظہر سے لے کر اگلے دن کی ظہر تک آپ مسح کر سکتے ہیں. عصر کے وقت بھی، آج کے دن عصر کے بعد بھی، عصر کے وقت بھی کر سکتے ہیں، مغرب کے وقت بھی، عشاء کے وقت بھی کر سکتے ہیں. اور اگر رات بھر آپ نے وہ موزے پہنے رکھے، آپ نے اتارے نہیں، جرابیں آپ نے پہنی رکھی اور اسی حالت میں آپ سو گئے اور پھر فجر کے وقت آپ اٹھے تو پھر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. حتیٰ کہ اگلے دن کی ظہر تک. یہ مقیم کے لیے. اور مسافر کے لیے بھی یہی کہ جب وہ پہلی مرتبہ مسح کرے گا تو اس کے بعد اس کے لیے 72 گھنٹے ہیں، 3 دن اور 3 راتیں ہیں جن میں وہ مسلسل مسح کر سکتا ہے. لیکن اس کی ایک شرط ہے. ایک شرط وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مقیم 24 گھنٹے کی مدت تب پوری کر سکتا ہے، اور اسی طرح کوئی مسافر 72 گھنٹے کی مدت تب پوری کر سکتا ہے کہ جب اس مدت کے دوران اس پر غسل فرض نہیں ہوا. اس مدت کے دوران غسل فرض نہیں ہوا. اگر اس مدت کے دوران غسل فرض ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس کو غسل کرنا ہے، اور غسل کرنے کے لیے موزے اور جرابیں اتارنا ضروری ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ غسل کریں موزے پہنے ہوئے اور مسح کر لیں موضوع کے اوپر، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ جو مسح ہوتا ہے
یہ مسح کئی صورتوں میں ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد پھر مزید مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے نا کہ آپ کی مدت پوری ہو جائے، 24 گھنٹے مدت پوری ہو گئی، اب اس کے بعد آپ مزید مسح نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح مسافر کے لیے 72 گھنٹے، جیسے ہی یہ مدت پوری ہوگی تو اس کے بعد مزید مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ اب لازم ہے کہ آپ موزے اور جرابیں اتار دیں، پھر وضو کریں، پاؤں دھوئیں، اس کے بعد موزے پہنیں یا جرابیں پہنیں، اور اس کے بعد پھر جب آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہو تو پھر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ تو اس مسح کے ختم ہونے کی ایک صورت تو یہی ہے نا کہ مدت پوری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ وہ ہے جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ اس مدت کے دوران ہی آپ پر غسل فرض ہو گیا، تو اب یہ مسح ختم ہو جائے گا، اب اس مسح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب لازم ہے کہ آپ موزے اور جرابیں اتار دیں اور غسل کریں، جس میں آپ کو پاؤں بھی دھونے پڑیں گے۔ جب آپ مکمل طہارت کر لیں گے، غسل بھی مکمل ہو جائے گا، وضو بھی مکمل ہوگا آپ کا، اور اس کے بعد آپ موزے یا جرابیں پہن لیں گے، تو پھر اس کے بعد جب آپ کو وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو پھر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے اسی حوالے سے کہ مسح کرنے کی مدت کیا ہے، مسح کرنے کی کیفیت کیا ہے، مسح کرنے کی کیفیت کیا ہے، کس طرح مسح کرنا چاہیے؟ کیا پاؤں کے اوپر سے بھی نیچے سے بھی دونوں سائڈوں سے مسح کرنا چاہیے؟ 3 بار کرنا چاہیے؟ ایک ہی بار کرنا چاہیے؟ اس کی کیفیت اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو ہاں جی، یہ صرف اوپر پورا ہاتھ جو ہے نا ایسے ایک بار پورا یہاں سے پورا ایک، ہاں جی، اپنا ہاتھ، ہاں جی، کہاں تک؟ پنڈلی تک؟ اچھا، ٹخنے سے تھوڑا سا اوپر تک، ہاں جی۔ تو دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مشہور قول ہے، آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کہتے ہیں کہ اگر دین میں عقل اور رائے کا کوئی دخل ہوتا تو پھر موضوع اور جرابوں کی جو نچلی سائیڈ ہے، جو نچلی جانب ہے، یعنی پاؤں کا جو نچلا حصہ ہے، اس پر مسح کیا جاتا۔ اگر تو دین کے اندر رائے اور عقل کا دخل ہوتا تو پھر مسح کہاں ہوتا؟ نیچے سے ہوتا، مسح نیچے سے ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کسی چیز کے لگنے کا کوئی خوف یا اندیشہ ہے تو وہ نیچے کی طرف ہے، کہ نچلا حصہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی چیز لگ جائے جس کو آپ نے پاک کرنا ہے۔ عقل تو یہی کہتی ہے، رائے انسان کی یہی کہتی ہے کہ مسح جو ہے وہ نچلی طرف سے ہونا چاہیے، لیکن حضرت علی کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ دین کے اندر عقل کو دخل ہی نہیں ہے، انسان کی رائے کا کوئی دخل نہیں ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کے اوپر والے حصے کا مسح کیا ہے، اس لیے ہر شخص کو پاؤں کے اوپر والے حصے کا ہی مسح کرنا چاہیے، کہ اپنا دایاں ہاتھ بھگو لیں، تر کر لیں، اور اپنے دائیں پاؤں کے اوپر والے حصے پہ مسح کر لیں، ایک بار بس اس کو پھیر لیں، مسح ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کو بھگو لیں، تر کر لیں، اور اس کے ساتھ اپنے بائیں پاؤں کے اوپر سے اوپر والے حصے کا مسح کر لیں۔ اس کو مسح کا معنی پھیرنا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح پھیر دیں، لمبائی میں اس طرح پھیر دیں تو مسح ہو جائے گا۔ تو یہ کیفیت ہے مسح کرنے کی۔ اب مسح کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ شیخ صاحب، ہاں جی، اگر مسح وضو کرنے کے بعد میں نیکسٹ نماز کے ٹائم پہ مسح کیا، باہر پبلک کوئی واش روم ہے اس میں، تو انٹر ہونے کے ٹائم پہ آپ جا رہے ہیں اور وضو کر رہے ہیں، اور اس ٹائم پہ یہ نوٹس نہیں کرتے ہیں کہ وہاں پہ فرش پہ پانی ہے، وہ ذہن میں نہیں دکھتا نہیں ہے پانی، جی، اور آپ نے مسح کر لیا۔ مسح کرنے کے بعد میں اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ پانی تھا اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ پانی کیسا ہے، وہ بیسن کے پاس کی بات، ہاں، تو اس کیس میں کیا کرنا چاہیے؟ اور اس سے جرابیں گیلی ہوگی نیچے سے، تو پھر ہاں دیکھیں، اگر تو اس طرح کی صورت ہو کہ نیچے جو پانی ہے فرش کے اوپر، بیسن کے پاس جو نیچے فرش کے اوپر پانی ہے، اس پانی کے بارے میں آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ ہو سکتا ہے یہ پانی پاک ہو اور ہو سکتا ہے ناپاک ہو، ناپاک بھی تو ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات کئی لوگ جو ہیں وہ باتھ روم سے نکلتے ہیں، واش روم سے نکلتے ہیں، جوتا پہنے ہوئے ہوتے ہیں ظاہر ہے، تو ان کا جوتا جو ہے نچلی سائڈ سے وہ ناپاک ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر حمام صاف نہ ہو، صاف ستھرا نہ ہو، جہاں پر پبلک پلیسز جس طرح کے انہوں نے بھائی نے کہا ہے زیادہ تر لوگ جاتے آتے ہوں، تو وہاں پر طہارت کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی صورت ہو اور جوتا جو ہے وہ ناپاک جوتا ہو، اس کا نچلا حصہ ہے، اور وہی پہنے ہوئے لوگ آتے ہیں بیسن کے پاس کھڑے ہو کر وضو کرتے ہیں، تو یہاں پر جو نیچے جگہ ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ جگہ ناپاک ہو۔ تو اگر
بھائی نے جس طرح سوال کیا ہے کہ اگر اس جگہ پہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ پتہ نہیں پانی ہے یا نہیں، اور آپ موضوع کے ساتھ یا جرابوں کے ساتھ ہی چلے گئے اور بغیر جوتا پہنے آپ وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے وضو کر لیا، اور پھر آپ کو پتہ چلا کہ نیچے سے جو جرابیں ہیں وہ گیلی ہو چکی ہیں، تو اب اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس صورت میں چونکہ اس کا احتمال ہے، یقینی نہیں ہے لیکن احتمال موجود ہے کہ شاید وہ جگہ ناپاک ہو، تو اگر وہ جگہ ناپاک ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی جرابیں ناپاک ہو چکی، تو اس صورت میں آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ ان جرابوں کو اتار دیں، آپ ان کو اتار دیں، اور اگر آپ نے ابھی وضو کیا ہے اور آپ کے اعضائے وضو جو ہیں وہ ابھی تک سوکھے نہیں ہیں، تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ اپنے دونوں پاؤں دھو لیں اور اس کے بعد پھر آپ نماز پڑھیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، جب اس طرح کا شک ہو، طہارت کا اور نجاست کا شک ہو، تو پھر انہی جرابوں کے ساتھ یا انہی موضوع کے ساتھ ہی انسان مسح کر کے نماز پڑھ لے۔ اس طرح پھر کم از کم دل کو بھی اطمینان نہیں ہوتا، دل میں بھی وسوسہ سا رہتا ہے، شک سا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ جگہ پتہ نہیں پاک تھی نہ پاک تھی، میری جرابیں پاک رہیں کہ نہیں رہیں۔ تو اس طرح کا جب شک ہوتا ہے تو اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے یہی طریقہ درست ہے کہ آپ جرابیں اتار کے آپ اپنے پاؤں دھو لیں، اپنا وضو دھو کر کے مکمل کر لیں، اور اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیں۔ کسی اور بھائی کے کوئی سوال ہو؟ ہاں جی۔ ہمارے بھائی کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جب آپ مسح کریں تو ہم نے جو جرابیں پہنی ہوئی وہ اتنا ہونا چاہیے پانی کے، جرابیں جو اندر تک نہ جائے جسم کے، یعنی پاؤں کو نہ پانی جائے۔ اچھا، یعنی آپ کو مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جرابیں موٹی ہوں، اتنی موٹی ہوں کہ جب آپ مسح کریں تو پانی پاؤں تک نہ پہنچے، جلد تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے جرابوں پر مسح کیا، اور یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح میں نے ابو داؤد کے حوالے سے حدیث بیان کی ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا۔ جراب، جوربین کا جو لفظ ہے اس کا مفرد جو ہے وہ ہے جورب۔ جورب کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم عربی زبان میں، عربی لینگویج یا عربی لغت کی جو کتاب ہے اگر اس میں رجوع کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جورب کا معنی ہے لفافت الرجل، لفافت الرجل یعنی پاؤں کو کور کرنے والی چیز، تو اس کو کہتے ہیں جورب، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پاؤں کو کور کرنے والی جو جرابیں ہیں یہ چاہے موٹی ہوں یا پتلی ہوں، چونکہ انہوں نے پاؤں کو کور کیا ہوا ہے، پاؤں کو ڈھانپا ہوا ہے، تو لہٰذا ان پر مسح ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جرابیں موٹی ہوں اور اتنی موٹی ہوں کہ جناب وہ پانی جو ہے وہ پاؤں کی جلد تک نہ پہنچ سکے، یہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں کا ایک خاص مسلک یا ایک خاص نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن حدیث سے بہرحال یہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک شخص وضو کر رہا ہے، چونکہ اذان کا ٹائم بھی ہونے والا ہے کہ ابھی یہاں 8-9 منٹ باقی ہیں۔ ایک شخص وضو کر رہا ہے، اس نے وضو کرتے ہوئے دایاں پاؤں دھویا اور اس کے بعد اس کے پاس ہی جرابیں تھیں یا موزے تھے، اس نے فوراً اپنے دائیں پاؤں میں جراب پہن لی یا موزہ پہن لیا۔ اس کے بعد پھر اس نے اپنا بایاں پاؤں دھویا، اور بایاں پاؤں دھونے کے بعد اس نے بائیں پاؤں پر بھی جراب یا موزہ پہن لیا۔ اب اس کے بعد اس نے جرابیں پہن لی، موزے پہن لی، اب اس کے بعد دوسری مرتبہ جب اس کو وضو کی ضرورت پیش آئے گی تو کیا وہ ان جرابوں اور ان موضوع پر مسح کر سکتا ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کر سکتا ہے۔ جی کر سکتا ہے۔ ہاں جی، پوری وضو نہیں تھی جب موزہ میں پہنا، اس کا گیلا ہے نا، وہ خشک نہیں ہوا پاؤں جو اس پہ جراب پہنی ہے، ٹائم لیتا خشک ہونے میں، پہن لیا نہیں دھویا ہے تو باوجود نہیں ہوئے وہ جب انہوں نے۔ ہاں، یہ بزرگوں نے یہ بات بہت اچھی کہی ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ جب اس نے اپنے دائیں پاؤں میں جب اس نے پہلے دائیں پاؤں میں جب اس نے موزہ پہنا یا جراب پہنی، اس وقت اس کا وضو مکمل نہیں ہوا تھا، کیونکہ ابھی اس کو بایاں پاؤں دھونا تھا۔ کیا بایاں پاؤں دھونے سے پہلے وضو مکمل ہو جاتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں ہوتا نا، جب تک دونوں پاؤں نہیں دھوئیں گے اس وقت تک وضو مکمل نہیں ہوگا۔ تو اگر وضو مکمل ہی نہیں ہوا اور جرابیں پہلے پہن لی تو کیا ان جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ اس کی بنیادی شرط اور اہم ترین شرط یہ ہے کہ جب آپ موزے یا جرابے پہنیں اس وقت آپ مکمل طہارت کی حالت میں ہوں، مکمل طور پر آپ طاہر ہوں. اور اگر ابھی آپ نے بایاں پاؤں دھویا ہی نہیں تو آپ مکمل طور پر تو طاہر نہ ہوئے، مکمل طور پر آپ کو طہارت نہیں ہے، وضو نہیں ہے. اور یہ میں نے اس کی وضاحت اس لیے کی ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں آج کل سردیوں کے دوران. جیسے ہی دایاں پاؤں دھویا فوراً جراب پہن لی، اس کے بعد پھر بایاں پاؤں دھویا پھر جراب پہن لی یا موزے پہن لیے، اس کے بعد پھر مسح بھی کرتے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی جی. مسح الگ ہاتھ سے کرنا یا ایک ہاتھ سے؟ ایک ہی ہاتھ سے اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جی جی. ہاں جی، میں یہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں کہ جرابے یا موزے اس طرح ہونے چاہیے کہ جنہوں نے کم از کم پاؤں کا وہ حصہ مکمل طور پر کور کیا ہوا ہو کہ جس کا دھونا وضو میں فرض ہوتا ہے. اگر جرابیں پھٹی ہوئی ہوں گی تو ظاہر ہے کہ پاؤں کا وہ حصہ کور نہیں ہوگا، جہاں سے جرابیں پھٹی ہوئی ہوں گی وہ حصہ کور نہیں ہوگا. لہذا یہ بنیادی شرط ہے کہ کم از کم جرابیں اس طرح کی ہوں یا موزے اس طرح کے ہوں کہ کم از کم پاؤں کا وہ حصہ مکمل طور پر ڈھکا ہوا ہو، کورڈ ہو کہ جس کو وضو کے دوران دھونا ضروری ہوتا ہے. ہاں جی. جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے کہ آپ جب پہلا مسح کریں گے تو اس کے بعد آپ کا شروع ہوگا. تو ایک بندہ ایسا ہے جس نے وضو کیا، اس نے جب اس کا ایک نماز گزر گئی، دوسری نماز، تیسری نماز میں بھی آیا، اس کا وضو قائم. تو جب اس کو وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے مسح کیا، تو پھر وہاں سے وہ اس کو شروع. بالکل پہلا مسح جب کرے گا وہ تو وہاں سے وہ مدت سٹارٹ ہوگی. اگر ایک شخص نے فرض کریں عصر کے وقت اس نے وضو کیا یا ظہر کے وقت وضو کیا، اب ماشاءاللہ بڑے پکے وضو والے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور کئی لوگوں کے وضو تو 40 سال تک ختم نہیں ہوتے. ہاں جی، تو پکے وضو بھی ہوتے ہیں کئی لوگوں کے. تو بہرحال اگر اتنا پکا وضو کیا، ظہر کے وقت اس نے وضو کیا، پھر عشاء تک وضو جاری رہا، اس نے عصر بھی پڑھ لی، مغرب بھی پڑھ لی، عشاء بھی پڑھ لی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد عشاء پڑھ لی اس نے اسی وضو کے ساتھ، چاروں نمازیں پڑھ لی اس نے. اب اس کے بعد ساری رات اسے سونا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ تہجد کے لیے اٹھے گا تو تہجد کے وقت جب وہ وضو کرے، یا فرض کرے وہ فجر کے وقت ہی اٹھتا ہے، تو اس وقت جب وہ وضو کرے گا تو اور وہ مسح کرے گا تو وہاں سے 24 گھنٹے کی مدت شروع ہوگی. 24 گھنٹے کی مدت وہیں سے شروع ہوگی. ہاں جی، پہلے مسح سے. ہاں، یہ بالکل غلط ہے. اگر جرابیں پہنی ہوں اور جرابوں سے بدبو آ رہی ہو اور پھر وہ وضو مسح کر کے آگے وہ نماز پڑھیں اور اس جرابوں کی بدبو سے اپنے مسلمان بھائیوں کو اذیت پہنچائیں، ان کو تکلیف پہنچائیں، تو یہ بہرحال غلط ہے. یہ بالکل درست نہیں ہے. ایسا اگر کرتے ہیں کئی لوگ تو وہ بالکل غلط کرتے ہیں. ان کے مسح میں تو کوئی شک نہیں، مسح تو ان کا ہو گیا، وضو ان کا مکمل اور نماز بھی ہو جائے گی، لیکن انہوں نے جو اس کی بدبو کے ذریعے اپنے مسلمان بھائیوں کو اذیت پہنچائی ہے، اور خاص طور پر مسجد کے اندر وہ بدبودار جرابیں پہنے ہوئے آئے اور نہ صرف اس بدبو کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کو اذیت پہنچائی بلکہ مسجد میں جو فرشتے ہوتے ہیں ان فرشتوں کی اذیت کا سبب بھی بنا، تو یقیناً وہ بہت بڑا گناہ گار ہوگا. ہاں جی، آخری سوال. لوگ ایسے ہیں جو کنسٹرکشن میں جو کام کرتے ہیں، باقاعدہ وہ کنسٹرکشن میں گرمی کی وجہ سے ظاہر بات ہے اس میں انہوں نے اس طہارت کے ساتھ انہوں نے ساکس پہنے ہوئے ہیں، پھر وہ ساکس میں سے پسینہ نکلتا ہے، اس کی بو نکلتی ہے. شاید ہمیں باہر ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن خود پتہ ہوتا، کیا اس کو مسح جائز ہے؟ ہاں، مسح پہلے میں نے کہہ دیا، مسح ہو سکتا ہے، مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس بدبو کے ساتھ اگر وہ مسجد میں آتا ہے اور وہ مسلمانوں کی اذیت کا اور فرشتوں کی اذیت کا سبب بنتا ہے تو یقیناً یہ بالکل غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. ہاں جی. ہاں، اگر آپ نے اذان ہو رہی ہے، 2 منٹ ہے. اچھا، ہاں جی، اگر آپ نے مسح کیا ہے
جی ہاں بالکل یہ مسح ختم ہو گیا، کیونکہ ایک مرتبہ وہ مسح کر چکا ہے. اگر تو مسح کرنے سے پہلے اگر اس نے جرابیں اتار دی، ابھی مسح کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، پہلے اس نے جرابیں اتار دی یا موزے اتار دیے اور اس دوران اس کا وضو نہیں ٹوٹا، تو صرف جرابیں یا موزے اتارنے کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹے گا. بات سمجھنے کی کوشش کریں. فجر کے وقت کسی نے جرابیں پہن لی، موزے پہن لیے، اب یہ ہے کہ ظہر تک اس کا وضو رہا، اس کا وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب ظہر سے پہلے یا ظہر کے وقت تقریباً وہ اگر جرابیں اتار دیتا ہے تو صرف جرابیں اتارنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وضو باقی ہے، وضو ٹوٹا ہی نہیں. لیکن اس نے مسح کر لیا، ایک بار اس نے مسح کر لیا، اب اس مسح کے بعد وہ جرابیں اتار دیتا ہے تو مسح ختم ہو گیا، اور مسح ختم ہو تو پھر وضو بھی ختم ہو گیا. اب اس کو طہارت نئے سرے سے یعنی وضو نئے سرے سے کرنا پڑے گا. ہاں جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ نماز پڑھا